کی آواز آئی تو ہم نے سوچا کہ دروازے پر کون ہے۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی معذور بیٹی جو چل بھی نہیں سکتی تھی دروازے پر کھڑی مسکرا رہی ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہوں گے، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا جو کہ بہت مالدار تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی، اس کے پیر خراب تھے۔ آتا تھا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے انسان توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر تو اللہ سے توبہ کر لے گا تو تو نیک بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا، کیونکہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اللہ اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ فقط توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے بعد کوئی گناہ کا ارادہ نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو یہ ولی بعد میں بنے، اس سے پہلے یہ دودھ بیچا کرتے تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ دودھ میں پانی ملا دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب انہوں نے توبہ کری تو ایسی توبہ کری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور انہیں ولی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جب چاہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اپنا مقرب بندہ بنا دیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو وہ آدمی آیا کرتا تھا ان کے پاس، یہ اسے ہدایت دیتے تھے کہ دیکھ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حبیب اجمی کے پاس وہی انسان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، حضور میں نے توبہ کر لی۔ تو حضرت حبیب اجمی فرمانے لگے کہ میں تم سے کہتا تھا توبہ کر لو تو تم نے کبھی توبہ کی نہیں، اور آج آ کے تم کہتے ہو میں نے توبہ کر لی، اب میں سارے گناہوں کو چھوڑ چکا ہوں، نیک عمل کر رہا ہوں، یہ کیسے ہوا؟ حضرت حبیب اجمی نے جب اتنا پوچھا تو اس نے کہا، حضور سنیے یہ کیسے ہوا۔ میں جا رہا تھا، بازار گیا تھا، بازار میں نے کچھ سامان خریدا۔ سامان خریدنے کے بعد میرے پاس سامان زیادہ ہو چکا تھا، میں مزدور تلاش کر رہا تھا کہ کہیں سے کوئی مزدور مل جائے۔ میں نے دیکھا کہ 15 سال کا بچہ، 15 سال کا لڑکا ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میری مزدوری کرو گے؟ میرے ساتھ چلو گے؟ یہ میرا سامان لے کے چلو گے؟ اس نے کہا، میں ادھر بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ میں مزدور ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تم کتنے دینار لوگے، کتنی مزدوری لوگے؟ اس نے کہا، مزدوری میں 3 دینار لوں گا۔ کہا 3 دینار؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ اس نے سامان اٹھایا اور سامان اٹھانے کے بعد چل دیا۔ چلا تو راستے میں کافی ٹائم لگ گیا، ظہر کی نماز کا ٹائم آ گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، کانوں میں جیسی اذانوں کی صدا آئی، اس نے سامان رکھا۔ کہا چچا ایک کام ہے، ایک میری بات ہے، اسے مانو گے؟ تو میں نے کہا بتا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا چچا میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اگر میں آپ کے ساتھ چلتا رہا تو ہو سکتا ہے شام بھی ہو جائے، لیکن میں نماز قضا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا تو میری نماز قضا ہو جائے گی، آگے پتہ نہیں مسجد پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی، اذان ہو رہی ہے، مجھے 15 منٹ دیجیے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہہ دیا جا نماز پڑھ لے جا کے۔ وہ مسجد گیا، جانے کے بعد اس نے نماز پڑھی۔ سارے نمازی تو بعد میں آئے لیکن وہ پہلے آ گیا۔ میں نے کہا یار تو پہلے کیوں آ گیا؟ کہا پہلے اس لیے آیا کہ میں نے نفل چھوڑ دیے۔ نفل اس لیے چھوڑے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھو کہ کام کرنے سے جی چراتا ہے، کام کرنے سے دور بھاگتا ہے، میں اس لیے نفل چھوڑ کے آ گیا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹے کوئی بات نہیں، تو ایسا مت سمجھ کہ میں یہ سمجھوں گا۔ اس نے وہ میرا سامان اٹھایا اور پھر چلنے لگا۔ چلتا رہا تو گھر آ گیا میرا، گھر پہ سارا سامان رکھا، عصر کا ٹائم ہو چکا تھا، لڑکے نے کھانا نہیں کھایا تھا اور میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ میری بیگم نے، میری بیوی نے کھانا بنا دیا تھا۔ وہ بولی کہ کھانا تیار ہے، یہ جو مزدور آپ کے ساتھ آیا ہے 15 سال کی عمر ہے، بچہ ہے، اس کو بھوک لگی ہوگی، کافی دور سے سامان اٹھا کر لایا ہے، تو اس کو بھی کھانا کھلوا دیتے ہیں۔ میری بیگم نے جب اتنا کہا میں نے کہا ٹھیک ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے، ہم دونوں لوگ ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ تو میں اس لڑکے کے پاس گیا، حالانکہ بیچ میں نے اس سے کہا تھا بیٹا تجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی، سامان زیادہ ہے، لاؤ کچھ دور میں لے چلوں۔ تو اس نے کہا تھا نہیں چچا سامان تو میں ہی لے چلوں گا، اگر آپ لے چلو گے تو میں پھر 2 دینار لوں گا، اس لیے کہ میں محنت کا کماتا ہوں، حلال کمائی کھاتا ہوں، میں ایسے نہیں۔ تو حالانکہ وہ خود سامان اٹھا کے لایا، میں نے اس کو مزدوری دی اور میں نے کہا بیٹے کھانے کا ٹائم، کھانے کا وقت ہے، تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی، مجھے بھی بھوک لگی ہے، چلو آؤ دسترخوان تیار ہے، کھانا کھا لیتے ہیں۔ میں نے جب اتنا اس بچے سے کہا تھا نا، اس نے کہا چچا میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ جب میں نے اتنا سنا کہ وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں
تو میرا دل ہل گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 15 سال کی عمر ہے، یہ روزہ رکھ کر بھی، رمضان شریف کا مہینہ نہیں تھا، ایسے ہی وہ کڑاکے کی دھوپ تھی اور رمضان شریف کا مہینہ بھی نہیں تھا، وہ روزے سے تھا۔ میں اپنے آپ پر شرمندہ ہوا کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں، میں کتنا گناہ گار ہوں۔ میں بھاگ کے اپنی بیوی کے پاس آیا، میں نے کہا وہ روزے سے ہے۔ اس کی بیوی نے کہا یہ بڑا نیک لڑکا لگتا ہے، یہ بڑا نیک ہے، اس کی دعوت کرو شام کو اور اس سے کہو کہ افطار بھی ہمارے گھر کرے، کھانا بھی ہمارے گھر کھائے۔ میں دوڑ کے آیا، میں نے اس سے کہا بیٹا ایک میری آرزو ہے، ایک تمنا ہے، پوری کرو گے؟ کہا چچا کیا بات ہے بتائیے، انشاءاللہ اگر میرے لائق ہوگی تو میں مانوں گا، میں آرزو آپ کی پوری کروں گا۔ کہا بیٹا میری اور میری بیوی کی تمنا یہ ہے کہ آج افطار آپ میرے گھر کرو اور آج کا کھانا بھی آپ ہمارے ساتھ کھاؤ۔ کہا ٹھیک ہے چاچا، اگر آپ کی یہ آرزو ہے، آپ کی تمنا ہے تو انشاءاللہ میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، آج کی افطار بھی آپ کے یہاں کروں گا اور آج کا کھانا بھی آپ کے یہاں کھاؤں گا۔ شام ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی، میں نے اس کو افطار کرایا، وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، نماز پڑھ کے واپس آیا، میں نے دسترخوان لگایا ہوا تھا، اس پر کھانا رکھ دیا گیا، کھانا تیار تھا، ہم دونوں نے کھانا کھایا، یہاں تک کہ باتیں بھی ہوئیں تو ٹائم زیادہ گزر گیا، رات ہونے لگی، اندھیرا چھا گیا۔ تو ہم نے کہا بیٹے اتنی رات میں اگر آپ اپنے گھر جاؤ گے نا تو بہت دیر ہو جائے گی، رات کا سمے ہے، رات کا سناٹا ہے، آپ یہیں رک جاؤ۔ میں نے اس کے لیے ایک کمرہ کھول دیا، میں نے کہا آپ یہاں سو جاؤ۔ وہ لڑکا اس کمرے میں چلا گیا، اس بچے کا بستر وہاں لگا دیا اور اس سے کہا کہ آپ آرام سے یہیں سو جاؤ۔ میں اور میری بیوی تھوڑا سا کھانا لے کے اپنی بیٹی کے روم میں گئے، بیٹی کو کھانا کھلایا اور بیٹی سے کہا بیٹی آج ہمارے گھر جو بچہ آیا ہے نا، آج ہمارے گھر جو ایک لڑکا آیا ہے نا، اس کی 15 سال عمر ہے، بہت نیک معلوم دیتا ہے، گناہوں سے بہت دور لگتا ہے، اللہ کا ولی معلوم دیتا ہے، بڑا سچا ہے، نمازی ہے۔ جو انسان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی جوانی والی عبادت بڑا پسند کرتا ہے۔ وہ انسان حضرت حبیب اجمی سے کہتا ہے کہ ہم لوگ واپس آ گئے اور اپنے بستر پر لیٹ گئے، رات تو ہو ہی چکی تھی، ہم نے دروازے بند کر لیے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، کنڈی کھٹکھٹائی، کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو ہم نے سوچا کہ دروازے پر کون ہے۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی معذور بیٹی جو چل بھی نہیں سکتی تھی دروازے پر کھڑی مسکرا رہی ہے۔ دروازے پر کھڑی، ہم لوگ تو چونک گئے کہ جس کا علاج بڑے بڑے حکیموں سے کرایا ہے، جس کا علاج بڑے بڑے طبیبوں سے کرایا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ بیٹی چل نہیں سکتی، یہ معذور ہے، یہ کبھی نہیں چل سکتی، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دیا تھا۔ آج ہم لوگ اس بات کو دیکھ کر چونک گئے کہ جو بیٹی چل نہیں سکتی آج وہ دروازے پر کنڈی کھٹکھٹانے کے لیے آئی ہے۔ دروازہ کھولا تو اپنی بیٹی کو دیکھا ہے کہ چل کے اپنے کمرے سے آئی ہے۔ ہم لوگ تو چونک گئے، بالکل حیرت زدہ ہو گئے، بیٹی یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹروں نے تو تمہیں جواب دے دیا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیموں نے جواب دیا تھا کہ تم نہیں ٹھیک ہو سکتی، اور آج تم اپنے کمرے سے چل کے یہاں تک آ گئی، یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا بابا آپ جاننا چاہتے ہو کہ میں کیسے ٹھیک ہوئی؟ بابا آج جب آپ کھانا کھلانے کے لیے آئے تھے نا، آپ نے کیا کہا تھا؟ ہمارے گھر آج اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، اس کی عمر کم ہے، وہ اللہ کا ولی لگتا ہے، نمازی لگتا ہے، سچا آدمی لگتا ہے، نیک لگتا ہے۔ بابا میں نے اس کا وسیلہ لیا تھا، میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے تھے اور اللہ سے یہ دعا کی تھی، مولا اگر واقعی وہ لڑکا سچا ہے، اگر واقعی وہ تیرا دوست ہے تو اس کے وسیلے سے میرے پیروں کو ٹھیک کر دے، اس کے وسیلے سے مجھے صحیح کر دے، اس کے وسیلے سے مجھے شفا عطا فرما دے۔ بابا جب اتنی میں نے دعا کی تھی نا تو میری دعا فوراً قبول ہو گئی اور میرے پیر صحیح ہو گئے، اور جب میں چلی تو بڑا خوش ہوئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے، تیرا کروڑ بار شکر ہے، تیرا شکر کیسے ادا کریں کہ ڈاکٹروں نے تو منع کر دیا تھا، طبیبوں نے تو جواب دے دیا تھا، لیکن آج تو نے اپنے ولی کے صدقے سے، اپنے دوست کے صدقے سے آج تو نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ بابا آج اسی کے وسیلے سے میرے پیر ٹھیک ہوئے ہیں۔ وہ انسان کہتا ہے حضرت حبیب اجمی سے کہ حضور ہم لوگ بڑا خوش تھے، میری بیوی، میری بیٹی، ہم بہت خوشیاں آ گئی تھیں کہ جو بیٹی چل نہیں سکتی آج ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ ہم لوگ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف گئے،
दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज नहीं आई। फिर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खोला, अंदर गए तो क्या देखते हैं कि बिस्तर पर कोई नहीं लेटा है, बिस्तर पर कोई मौजूद नहीं है। जरा आगे बढ़कर देखा तो बिस्तर पर एक खत रखा हुआ था। आज तो अगर किसी से कोई बात हो जाए ना तो जमाने में ढिंडोरा पिटवा देता है, जमाने में ढिंडोरा पीट देता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आज तो अगर कोई किसी की मदद भी करता है ना तो पूरी दुनिया को दिखाता है मैंने इस इंसान की मदद की, ताकि वो इंसान अगर समाज में मुंह उठाकर चले तो लोग उसको देखें और कहें हाँ ये वही इंसान है जो उसने इसकी मदद की थी। इंसान तो पहले ही मर जाएगा, ये इंसान तो लोगों के सामने जी नहीं सकता, समाज के सामने मुंह उठा के चल नहीं सकता, लोगों की बातें ही इसको मार देंगी। अगर किसी की कोई मदद भी करता है ना तो पहले सोशल मीडिया पर डाल देता है मैंने इस इंसान की मदद की। बचो यार, अल्लाह के अजाब से डरो। अगर किसी की मदद कर रहे हो ना तो थोड़ा छुप के किया करो, ताकि सामने वाले को पता भी ना चले। वो अगर आप मदद करते हो ना तो वो अल्लाह रसूल की बारगाह में मकबूल होती है। ऐसे तो आप लोगों के दरमियान मशहूर होने के लिए कर रहे हो, जब आप मर के चले जाओगे ना तो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी। अल्लाह फरमाएगा तुमने फलां की मदद की थी, आप कहोगे हाँ की थी। फरमाएगा किस लिए की थी, मेरी रजा हासिल करने के लिए की थी या अपनी फैंस फॉलोइंग बढ़ाने के लिए की थी, या अपनी वाहवाही के लिए की थी, या अपनी शोहरत और इज्जत के लिए की थी। तो क्या कहोगे? अगर तुमने शोहरत और इज्जत के लिए किसी की मदद की तो आखिरत में कोई बदला नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने शोहरत और इज्जत के लिए मदद की थी जो तुम्हें दुनिया में ही हासिल हो गई, आज यहाँ उसका कोई बदला नहीं मिलेगा। अगर तुमने अल्लाह और रसूल की रजा के लिए किसी की मदद की तो उसका बदला तुम्हें कल मैदान महशर में मिलेगा। हाँ, तो उस पर खत लिखा हुआ था, खत में लिखा था कि मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को मुझसे बहुत मोहब्बत हो गई है, लेकिन कभी मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना। अगर मुझे तलाश करना है तो मत करना, इसलिए कि आज से ही अगर तुम गुनाह करते हो तो तौबा कर लो। आज से ही अगर तुम्हारे कोई भी गुनाह हुए हैं तो आज से तौबा कर लो, या अल्लाह आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूँगा। मौला आज के बाद सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, कोई गुनाह नहीं करूँगा। मुझे तलाश करने से बेहतर है कि तुम अल्लाह को तलाश करो, अल्लाह की बारगाह में सजदे करो, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। अल्लाह की बारगाह में जब तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसे ही माफ़ फरमा देगा जैसे तुमने कभी गुनाह ही नहीं किए थे। वो इंसान कहता है हुजूर मैंने उस दिन अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की थी और सच्ची तौबा करने के बाद आज भी मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बड़ा सुकून हासिल करता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, और जब अल्लाह का जिक्र करता हूँ तो दिल में सुकून पैदा होता है। हाँ, अला भी ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अगर कोई ये कहता है नहीं शराब पीने से दिल में सुकून आता है, जुआ खेलने से दिल में सुकून आता है, गीबत करने से दिल में सुकून आता है, चोरी करने से दिल में सुकून आता है, वो गलत है। ये सब टाइम पास है, गुनाह का काम है। अगर किसी चीज से दिल में सुकून आता है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र करोगे तो दिल को सुकून हासिल होगा। अल्लाह की बारगाह में आए, नेक अमल करें, तब दिलों को सुकून मिलेगा।